السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اب آپ سے اپنے ہمسائے سبق نمبر 2 10ویں کتاب صفحہ نمبر 7 کنہیا لال کپور اس کی دوسری قسط لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ میرا عزیزو، آپ کتاب کھول لیں تو بہتر ہوگا، نہیں تو ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے اڑا دیں گے۔ کتاب سمجھتے جائیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا، اپنی حیثیت سے زیادہ پیش کرنے میں اپنے کو کچھ آرام ملنے والا نہیں بلکہ تکلیف ہوگی۔ اپنی جھوٹی شان بتانے کے لیے کوئی چیز ہم خرید کر کے لائیں گے، پھر ہمارا پڑوسی اپنی شان قائم رکھنے کے لیے اسی طریقے کی خرید کر کے لائے گا، حالانکہ اس کی حیثیت نہیں ہے، قرض لے کر کے، ادھار لے کر کے، تو دونوں پڑوسی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں دونوں پریشان رہیں گے۔ تو یہاں 2 پڑوسیوں کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ایک پڑوسی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس لیے وہ دوسرے پڑوسی کو بلا کر کے کہتا ہے، آؤ میاں سمجھوتا کر لیں۔ سمجھوتا کہتے ہیں کسی بات پر صلح کر لینا۔ میاں کبھی بڑے کو بولا جاتا ہے، کبھی چھوٹے کو بولا جاتا ہے، اور کبھی ہم عمر کو بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ میاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اپنے پیر، سید، استاذ کو بھی میاں کہہ دیا جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو بھی میاں کہہ دیا جاتا ہے۔ بہت ہی معنی خیز لفظ ہے یہ۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں، ہم صلح کر لیں۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضولی نہیں، مضحکہ خیز کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ہنسی اڑانے والی بات کو مضحکہ خیز کہا جاتا ہے۔ ہم خود ان باتوں کے بارے میں سوچیں تو اپنے آپ پر ہنسی آئے گی۔ اس کو ایسی باتوں کہتے ہیں مضحکہ خیز۔ یہ مضحکہ الگ لفظ ہے، خیز الگ لفظ ہے۔ جیسے زر خیز، زر الگ لفظ ہے، خیز الگ لفظ۔ مردم خیز، زر خیز ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ فصل اگانے والی ہو۔ زر کے معنی سونا، خیز کے معنی اگانا۔ مردم خیز ایسی بستی یا ایسی آبادی جہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہوں، اس بستی اور آبادی کو مردم خیز کہا جاتا ہے۔ دلی کے اطراف میں جمنا کے کنارے کچھ مردم خیز بستیاں آباد ہیں، جہاں بہت ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مدرس، بڑے بڑے مصنف پیدا ہوئے۔ ایسا مثال دی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے، اپنے رعب کے ذریعہ اس کو دبانے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے، یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ اپنی حیثیت جو ہے اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اپنے کو شیخی بگارنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے عاقبت خراب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الصدق ینجی، سچ نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں۔ رئیس کے معنی مالدار، ابن رئیس، رئیس کا بیٹا، یعنی ہمارے باپ بھی مالدار، دادا بھی مالدار، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہم رئیس ابن رئیس نہیں ہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو، تجارت کرنے والے، کوئی کروڑپتی اور ارب پتی نہیں ہو، اور میں ایک معمولی معلم ہوں جس کی کچھ تنخواہ ہوتی، گھر کسی طریقے سے چل جائے۔ میرے عزیزو، آج معلمین کی تنخواہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔
جب یہ مضمون لکھا گیا ہے اس وقت ایک معلم کی تنخواہ اور ایک مل مزدور کی تنخواہ دونوں کی برابر ہوا کرتی تھی۔ جن کو علم کا پڑھانے کا شوق ہوتا تھا اور پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ معلمی کا پیشہ اختیار کر لیتے تھے، جن کو محنت مزدوری کا شوق ہوتا تھا وہ جا کر کے کہیں محنت مزدوری مل وغیرہ میں کام کرتے تھے۔ بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی تم بھی اپنی حیثیت کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کر رہے ہو اور میں بھی اپنی حیثیت کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں کہ میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ مجسٹریٹ کہتے ہیں سیشن کورٹ کے جج کو، تو وہ سیشن کورٹ کا جج بتا رہا اپنے بھائی کو تو میں ہائی کورٹ کا جج بتا رہا ہوں اس سے بڑھ چڑھ کر کے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے، پیون ہے، سپاہی ہے، اور میرا کوئی بھائی ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا ہوں، ایک ہی بیٹا، بھائی بہن کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب تم نے کہا کہ میرا بھائی مجسٹریٹ ہے تو میں نے کہہ دیا میرا بھائی ہائی کورٹ کا جج ہے، تم سے بڑھ کر کے اپنی شان بتانے کے لیے۔ 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں۔ نینی تال میرے عزیزو اس وقت یہ اتراکھنڈ میں ہے اور یہ تفریحی مقام ہے، سرد مقام ہے، گرمی وہاں نہیں ہوتی ہے، ٹھنڈک رہتی ہے، لوگ گرمیوں میں چھٹیاں منانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ لیکن وہ جانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ مالدار لوگ ہوتے ہیں، رئیس لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں جا کر کے چھٹیاں، کیسے بہت سے لوگ کشمیر جاتے ہیں اور شملہ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے نینی تال تم نے کہا کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے، صحت افزا مقام پر۔ اپنے مہاراشٹر میں لوگ مہابلیشور کو جاتے ہیں، وہ ٹھنڈا مقام ہے، صحت افزا مقام ہے۔ اور میں نے تمہیں بتایا تھا میں بھی ماں اہل و عیال، یعنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اہل کے معنی بیوی، عیال کے معنی بچے۔ میرے عزیزو، ایک ہے کہ آدمی اکیلے ٹہلنے کے لیے جاتا ہے، کم پیسے میں کام چل جاتا ہے، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ جائے گا، اسے ہوٹل میں کمرہ لینا پڑے گا، کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، جگہ جگہ اس کو رکشہ اور ٹیکسیاں کرنی پڑیں گی۔ اکیلے ہے تو کہیں پیدل بھی جا سکتا ہے، لیکن بچوں کو ساتھ میں لے کر کے یہ ساری چیزیں ڈینگ مارنے کے لیے، شیخی بگانے کے لیے کہہ دیا۔ اوٹا کمنڈ جا رہا ہوں، یہ تمل ناڈو میں کوئی تفریحی مقام ہے، ساؤتھ میں۔ لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اوٹا کمنڈ، کیونکہ دونوں کی حیثیت جانے کی جیسی نہیں ہے۔ ایک بہانہ بنا کر کے تم نہیں گئے، تمہاری بیوی نہیں گئی، میں نے بھی ایک بہانہ بنا لیا، کیونکہ حیثیت دونوں کی نہیں جانے کی تھی۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ ایک لخت تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اچانک تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹروں نے اس پر مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا، اس لیے نہیں جا سکا، اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بہانہ بنایا، اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ بہانہ بنا کر کے، حیثیت تو تمہاری جانے کی تھی نہیں، جانے کے لیے پیسے تمہارے پاس نہیں ہیں، لیکن میرے اوپر رعب جمانے کے لیے تم نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک صحت افزا مقام پر جا رہا ہوں، لیکن پیسہ تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ اب نہ جانے کا بہانہ، اچانک بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے آرام کرنے کا مشورہ دیا، اس لیے میں نے وہ پروگرام کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ میں نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی
کہ میرے سالے کی شادی ہے اسی موقع پر. اب سالے کی شادی چھوڑ کے کیسے جا سکتے؟ کیونکہ رشتوں کے اندر سالے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. یہ ہندی میں محاورہ ہے، وہ ایک مصرع جو ہے محاورے کا، ایک ٹکڑا محاورے کا اردو کا ہے اور ایک ٹکڑا وہ ہندی کا یا مراٹھی کہہ لو. وہ یہ ہے، ایک طرف ساری خدائی، ایک طرف جورو کا بھائی. جورو کا بھائی یعنی بیوی کا بھائی سالہ. ایک طرف ساری دنیا ہو، اس کو آدمی چھوڑ دے گا لیکن سالے کو چھوڑ نہیں سکتا. تو میرے سالے کی شادی تھی اس لیے میں نہیں جا سکا. یہ بہانہ بنا میں نے. ہاں، اوٹا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے. مجھے انتظام کرنا ہے کیونکہ میں سالے سے بڑا ہوں اور اس کا میرے اوپر بہت اعتماد ہے، لہذا سارا انتظام مجھے کرنا ہے. لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے، یعنی اس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، تم نے صرف بہانہ بنایا ہے. اور تمہیں پتا تھا کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں ہوئی. شادی ہوتی کی بات تو چھوڑیے، ابھی اس کی رسم ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کا رشتہ ہی کہیں طے نہیں ہوا ہے. پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی کہ ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے. تمہارے پاس فریج لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تم نے قسطوں پر لیا کہ ہر مہینہ اتنا ادا کروں گا. وہ دکاندار دے دیتے ہیں اور پیسے زیادہ لیتے ہیں. 10,000 کا سامان لا، 12,000 روپے لے کر کے 12,000 اس کا لگا کر کے 10,000 کا مال 12 قسطوں میں دے دیں گے. تو قسطوں پر تم نے فریج لے لیا اور جیسے ہی تمہارے گھر میں فریج آئی، ہماری بیوی کو معلوم ہوا کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں فریج آئی ہے، تو اب اپنی شان بتانے کے لیے وہ بھی میرے سر ہو گئی کہ پڑوسی گھر میں فریج ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے، لاؤ تم. چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا. اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو، ٹی وی وغیرہ کا سیٹ لگانا چاہتے ہو. خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا. کیوں؟ تم نے جو فریج قسطوں پر لیا ہے ہر مہینے ادا کرتے ہو. میری بھی تنخواہ کم ہے، میں بھی لے آیا ہوں قسطوں پر، اب اس کی قسط دے رہا ہوں. اگر تم ٹیلی ویژن سیٹ لے آئے تو اس کی قسط پھر مزید دینی پڑے گی اور یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میرا تو دیوالا ہی پٹ جائے گا. ساری تنخواہ ادھر ہی چلی جائے گی تو ہم کیا کھائیں گے، بال بچے کیا کھائیں گے؟ جیسے ہوتا ہے آدمی کی 20,000 روپیہ تنخواہ ہے، اب اگر قسطوں میں 15,000 روپے چلے جائیں، صرف 5,000 بچے تو گھر کیسا چلے گا؟ گھر کا کرایہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں، دوسرے اخراجات کیسے چلیں گے؟ لہذا ایسا مت کرنا، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا. فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا تو دیوالا ہی پٹ جائے گا. دیوالا پٹ جانا کہتے ہیں کہ تاجر اعلان کر دے کہ اب میں کسی کا قرضہ وغیرہ دے نہیں سکتا، سب میرا گھاٹا ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میں دیوالا پٹ گیا میرا. یہ محاورہ ہے کہ آدمی جب کنگال ہو جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ فلاں کا دیوالا پٹ گیا. تو ایسا مت کرنا، ٹیلی ویژن سیٹ مت لانا. ہو سکتا ہے تم مشکل سے اس کی ادائیگی کر لو لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے، میرا تو دیوالا پٹ جائے گا. یہ محاورہ ہے. میں جانتا ہوں کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی تم بھی پریشانی اور مشقت میں پڑ گئے ہو اور فریج کی قسط جو تم ادا کرتے ہو بھی مشکل سے ادا کرتے ہو. ٹیلی ویژن اگر سیٹ لاؤ گے تو تم بھی پریشانی میں اور زیادہ پڑ جاؤ گے. جیسے میرا حال ہے ایسی تمہارا بھی حال ہے. یعنی بقول شاعر، اب یہاں دلیل میں ایک شعر پیش کر رہے ہیں. بقول شاعر یعنی شاعر نے جیسا کہا ہے، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں،
بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے، یعنی جیسا میرا حال ہے ایسے تمہارا حال ہے، تم مسکرا کر کے بات کر رہے ہو، بہت خوش و خرم نظر آنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی اندر سے پریشان ہو جیسے میں پریشان ہوں، اس لیے ایسی غلطی مت کرو، میرے اوپر بھی رحم کرو۔ تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، یعنی جیسا میرا حال ہے تمہارا بھی حال ویسا ہی ہے، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ ہاں میرے عزیزو، آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے یہ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے، مانو گے نہیں کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے مصنف نے ایک محاورہ استعمال کیا، جب دو آدمیوں کے ایک ہی جیسے حالات ہوں تو کہتے ہیں ہم دونوں ایک ہی ناؤ پر سوار ہیں، دونوں کے ایک ہی جیسے حالات ہوں، تم بھی مصیبت کے اندر گھرے ہو، ہم بھی مصیبت کے اندر ہیں، ایک ہی ناؤ کے سوار ہیں، لیکن تم اعتراف نہیں کرو گے اپنی بڑائی جتانے کے لیے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم دونوں سمجھوتا کر لیں اور ایک دوسرے کو نیچا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم پڑوسی ہیں اور کھا پی رہے ہیں حلال کمائی سے، رئیس ابن رئیس ہم لوگ نہیں ہیں۔ کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر، قافیہ تنگ کرنا، حالات خراب کرنا، مشکل میں ڈالنا، یہ بھی قافیہ تنگ کرنا، قافیہ تنگ ہونا، یہ بھی محاورہ ہے۔ مشکل میں پڑ جانا، قافیہ تنگ کرنا، دوسرے کو مشکل میں ڈالنا، قافیہ تنگ ہو جانا، مشکل میں پڑ جانا۔ میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر، حالانکہ قافیہ کسے کہتے ہیں میرے عزیزو؟ قافیہ کہتے ہیں شاعر جو بحر میں شعر کہتا ہے، وزن میں شعر کہتا ہے، جو ہر شعر میں آخر میں لاتا ہے، تو آخری لفظ جو بار بار آتا ہے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ردیف، اس سے پہلے ہوتا ہے جو لفظ اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ مثلا سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، اس میں سبق پڑھا دیا یہ الف قافیہ ہے اور تو نے ردیف ہے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، دل بے مدعا دیا تو نے، یہاں دیکھیں دیا ہے، تو یہ قافیہ، لیکن یہاں محاورے کے طور پر قافیہ استعمال کیا۔ قافیہ تنگ ہونا، کیونکہ شاعر کا قافیہ جب تنگ ہوتا ہے وہ غزل کہنے کے لیے، نظم کہنے کے لیے ایک قافیہ ڈھونڈتا ہے، اب آگے اس کو قافیہ نہیں مل رہا ہے، اتنی پریشانی، ذہنی پریشانی، اس کو قافیہ ہی نہیں مل رہا ہے، یا ایسا قافیہ اس نے استعمال کر لیا کہ جس کے آگے قافیہ آتا ہی نہیں اس وزن پر، تو کہتے ہیں قافیہ تنگ ہونا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فیض کو قافیہ بنا لے، آخر میں زاد آئے، تو اس کا قافیہ تنگ ہو جائے گا، اس کو صرف ایک لفظ ملے گا قافیے کے لیے میرے عزیزو، اور وہ بھی ایسا لفظ ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کو بتا نہیں سکتا، باقی اس کو یہ اتنا قافیہ تنگ ہے کہ اس کو کوئی لفظ ملے گا نہیں، تو قافیہ تنگ ہونا یہ محاورہ ہے۔ میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی یا زیور لے آتے ہو مجھے پریشان کرنے کے لیے، اسے پہن کر جب تمہاری بیوی شیخی بگارتی ہے، کیا شیخی بگارتی ہے؟ یہ ساڑی 500 میں آئی ہے میرے عزیزو، یہ جب سبق لکھا گیا 500 کی ساڑی رانی مہارانیاں پہنا کرتی تھیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، 10 روپے میں دلہن کی ساڑی آ جاتی تھی جب یہ مضمون لکھا گیا ہے۔ یہ زیور 2000 روپے کا ہے، آج 2000 روپے میں 1 تولہ سونا نہیں ملے گا، لیکن میرے عزیزو 1980 میں کنہیا لال کپور کا جب انتقال ہوا ہے، اس وقت سونا 600 روپیہ تولہ تھا، تو 2000 روپے کا ہے، تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے تھے۔ سانپ لوٹنا یہ بھی محاورہ ہے، سانپ لوٹنا،
ایک دم اندر سے کھلبلی مچ جائے، نہیں اب یہ کام میں کروں گی ہی، یہ ہونا ہی ہے۔ اس نے ساڑی پہن لی، زیور پہن لیا، مجھے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، مجھے بھی ساڑی پہننی ہے، مجھے بھی زیور استعمال کرنا ہے۔ جب تک آدمی کے سینے پر اگر کوئی سانپ حقیقت میں آ جائے تو کیا اس کو چین و سکون ملے گا؟ اس کو ہٹانے کی، مارنے کی، بھگانے کی کوشش کرے گا۔ ایسی جب تک وہ چیز حاصل نہ ہو جائے تب تک آدمی کے دل کے اندر کھلبلی مچی رہتی ہے۔ تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے سینے پر سانپ لوٹنا۔ ایسے اسی سے ملتا جلتا محاورہ ہے، سینے پر مونگ دلنا، یہ الگ محاورہ ہے۔ سینے پر مونگ دلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے خلاف اس کے سامنے کوئی کام کیا جائے تو کہتے ہیں سینے پر مونگ دلنا، اس کے سامنے اس کے خلاف کام کیا جائے۔ تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ لاؤ لاؤ، پیچھے پڑ جاتی ہے کہ اس سے قیمتی ساڑی یا زیور لائیے، اس کی 500 کی ہے تو آپ 600 کی لائیے، 2000 کا زیور اس نے پہنا ہے تو آپ 2500 کا لائیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئے گی، یعنی میری طبیعت بھی، صحت بھی خراب ہو جائے گی، کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ نیند ہی آئے گی۔ یعنی جب تک میری یہ فرمائش پوری نہیں ہوگی اور جب تک اپنے پڑوسن کو میں نیچا نہیں دکھا لوں گی تب تک مجھے نیند نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو، یہ صرف جھوٹی شان بتانے کے لیے ہوا کرتا ہے اور معاشرے میں ایسے لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں آدمی خوش رہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے تو بہتر ہوتا ہے۔ اب ایک مثال دے رہے ہیں، گزشتہ اتوار کو، گزشتہ کے معنی گزرے ہوئے، پچھلے اتوار کو، گزشتہ اتوار کو، سال گزشتہ گزرا ہوا سال، گزشتہ سال گزرا ہوا سال، گزشتہ اتوار گزرا ہوا، پچھلا جو چلا گیا ہے، اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا، دعوت دی ان کو، جنم دن پیدائش کے دن جو برتھ ڈے مناتے ہیں۔ میرے عزیزو، جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دوں، برتھ ڈے منانا اپنے اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے خوشی کے 2 دن عید اور بقرعید ہے، اور ہفتے میں جمعہ کا دن عید المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عید۔ اس دن ذرا اچھے کپڑے پہننے کا، خوشبو لگانے کا، نماز وغیرہ پڑھنے کا۔ اگر ماں باپ، یعنی آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، بڑے لوگ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو ان کے لیے جمعہ کے دن جانا قبرستان، ماں باپ کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خیر، تو بہرحال اسلام میں برتھ ڈے منانے کا نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کو دیکھی دیکھا ہمارے ہندوستان کے اندر آیا، انگریزوں نے برتھ ڈے منانا شروع کیا تو ہم بھی نقالی میں، اچھی چیزوں میں پیچھے نہیں پڑتے ہیں، اچھی چیز اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، خراب چیز اگر کسی کی ہے تو اس کے پیچھے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ برتھ ڈے منانے کے لیے ہمارے مسلمان بھی، ہمارے اسکولوں میں بچے چاکلیٹ بانٹتے ہیں، لیکن یہ وہ کیک کاٹتے ہیں، لیکن یہ تو کم ابھی رہتا ہے، لیکن آگے چل کر کے یہ دعوتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی پیسے نہیں رہے تو اس کے لیے قرض لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ سب برتھ ڈے منانا اپنے اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں جو واقعہ پیش آیا وہ بتاتا ہوں میں۔ اپنے بچے کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا، دعوت دی۔ مدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا، لیکن عام طور پر دعوت دینا جب کہا جاتا ہے، مدعو کرنا، تو کھانے پر بلانا ہوتا ہے۔ اب میری بیوی کا تقاضا ہے، اکسا رہی میری بیوی کہ 2 ہفتوں کے بعد جب میں اپنے بچے کا جنم دن مناؤں گی تو کم از کم 50 عورتوں کو دعوت دوں گی، ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جاؤں گی۔ اس نے 25 عورتوں کو بلایا ہے، میں 50 عورتوں کو بلاؤں گا۔ اس نے 25 عورتوں کو کھانا کھلایا ہے، میں 50 عورتوں کو کھانا کھلاؤں گی،
ورنہ میری حیثیت اس کی نظر میں کم ہو جائے گی، میں اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر پیش کروں گی۔ میرے عزیزو، اگلا پیراگراف دیکھیں گے۔ ہر بات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تمنا یہ رنگ لائی ہے کہ اب بیماریوں کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میری بیوی کہتی ہے کل رات مننے کو 104 ڈگری بخار تھا، بیچارہ ساری رات ہائے ہائے کرتا رہا، بخار میں تپتا رہا ہے، پریشان رہا۔ تو تمہاری بیوی فوراً منہ بنا کر جواب دیتی ہے 104 ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ 3 دن ہوئے ہماری بڑی منی بیمار پڑ گئی، تھرمامیٹر لگایا تو معلوم ہوا 106 ڈگری بخار ہے۔ تمہارے بچے کو 104 تھا، یہ کیا ہے؟ میری بچی کو 106 ڈگری بخار تھا، اس سے زیادہ بخار۔ وہ 6 گھنٹے بے ہوش پڑی رہی، لیکن میں ذرا بھی نہیں گھبرائی، ڈاکٹر تک کو فون نہیں کیا، سوچا بخار ہی تو ہے، خود بخود اتر جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اچھی اچھی چیزوں میں پہلے مقابلہ ہوتا، پھر یہ اتنا گھٹیا درجے تک یہ مقابلہ ان کا شروع ہو جاتا ہے کہ بیماری تک میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری بیماری تمہاری بیماری سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ سماج کے اندر یہ نہایت ہی ناسور کی طرح یہ بیماری گھر کر گئی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس سماجی برائی کی طرف کنہیا لال کپور نے طنزاً مضمون پیش کیا ہے۔ میرے عزیزو، بس یہیں تک انشاءاللہ یہیں تک آج پڑھیں گے، آگے جو ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔